کتنے ایسے حلال کھانے والے مسلمان ہیں جو جس کو مردہ گوشت کھانے میں آ گیا ہوں گا. سوچو کتنی ڈینجر بات ہے. میری ریلی رک گئی, روکا گیا بھائی میری ریلی کو. پہلوانوں کے پیچھے کس لیے پڑے ہوئے آپ؟ پہلوانوں کے خلاف خالی بولتے رہتے آپ. آخر کیا مسئلہ ہے پہلوانوں سے آپ کو؟ اگر پہلوان نے ایک ہاتھ مارا تو فیروز خان گدا گر گیا, ویسا گر جاتا ہوں. عثمان الحجری فیروز خان کا جو بھی مسئلہ تھا, دیکھو آپ ایک ہاتھ رکھ گیا, لیڈر گر گیا. مارتی گر گیا. مگر ایک بات سوچنے کی, اگر پہلوان کو کسی کو برباد کرنا ہے تو اس کو کوئی لیڈر سے بھیڑا دو, پہلوان کی پوری نسل برباد ہو جاتی, یاد رکھو. تو رستموں کے جیسا کرو جو ہماری بستی میں ہے. خالد بامش ایک رستم ہے ہمارے ہندوستان کا, تلنگانہ کا, آندھرا کا. خالد بامش نے جو لوگوں کی جو سوچ تھی کہ مسلمان کبھی آندھرا کیسری نہیں بن سکتے, 50 سال بعد جو وہ سوچ کو توڑ کے پار کرنے والا ہے, جو دہلیز کے جو پار ہوا کہ بھائی آندھرا کیسری مسلمان بن سکتا, یہ سٹارٹ کرنے والے کا نام خالد بامش ہے. دیکھو بھائی, آج یہ کشتیاں دیکھا میں تو مرحوم ہمارے بستی کے نورانی تعلیم کے استاد مرحوم غوث پہلوان صاحب کی تربیت, ان کے سکھائے ہوئے اخلاق ان کے بچوں کے آج یاد آ گیا میرے کو. پرسوں دیکھے آپ کشتیوں میں بھائی بھائی سے کشتی لڑا, بھائی بھائی سے کشتی لڑا, ایک بھائی جیت گیا خوش, ایک بھائی ہار گیا مایوس. شیخ سعید بہادر کے بھائی جو شیخ حسن بہادر ہے, ان کے سوال کا جواب دینے سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے 2 بار سوشل میڈیا پہ ابھی تک ویڈیو ڈالے. میں جواب کیوں دوں؟ ہر سوال کا جواب دینا ضروری بھی نہیں ہے. میں کس بات کا جواب دوں؟ شیخ کے بھائی سے میرے کو کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں کبھی میرے سے تکلیف ہوئی تو معاف کر دو بھائی. کون سے میرے کو میڈیا چینل پہ بلاتے, بلاؤ, سامنے بیٹھو بولو بیٹھتا ہوں. معاف کر دو میرے کو اگر میرے سے کچھ غلطی ہوئی. بہت اچھی بات ہے اگر میرے کو غلطی ہوئی, میرے کو آخرت میں نہیں دنیا میں میرے کو تم کچھ بول کے میرے کو بھڑاس نکال لے رہے تو میرے لیے اچھی بات ہے, میرے کو خبر میں عذاب کم ہوتا. میرے اپنے ہیں, میرے اپنے چھوٹے بھائیوں کے بھتیجوں کی طرح ہے. سب کو اللہ سلامت رکھے, خوش رکھے. میرے خلاف ہیٹ پھیلانے والوں کو بھی خوش رکھے اللہ. بس میں بول رہا ہوں کہ بھائی آگے بڑھو, لیڈر بنو, آگے بڑھو, لیڈر بنو, انجینئر بنو, ڈاکٹر بنو, آگے بڑھو بھائی. چھوڑ دو میں سماج میں جو ہے میں ڈسکس کرنے کا لائق نہیں ہوں, میری کچھ حیثیت نہیں ہے. بس ختم ہو گئی بات, سوال کے جواب ہو گئے. میں کچھ اور بولنا ہے نہیں, بریکنگ بنا کے نمک مرچی لگا کے ایسا مت کرو بھائی. شاہین نگر کو آزاد کرانے کی بات کرتے ہیں آپ بار بار. شاہین نگر آزاد نہیں ہے, یا آپ پبلک کو ایسی چیز بول کے بھڑکا رہی ہیں, بیوقوف بنا رہی ہیں, یا کچھ ہے اس کے پیچھے آپ؟ وراثت میں ملی جہالت سب سے زیادہ ضدی ہوتی. یہ دلیل سے نہیں ضد سے چلتی, اور یہی ضد جو ہے آگے چل کے نسلوں میں تر جاتی, اور یہ سماج کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی. شاہین نگر کی عوام کے لیے بہتر کیا ہے؟ شاہین نگر کی عوام کے لیے بہتر ہے ایک نرم دل, ماں کی جیسی سوچ رکھنے والا انچارج لیڈر کی ضرورت ہے شاہین نگر کو. شاہین نگر میں 50-60 سال سے ظلم جو ہو رہا وہ ختم ہونے کی ضرورت ہے. لیڈر ہیں نا وہاں پہ اتنے بہت. کون بولے لیڈر ہیں؟ ایک پہلوان ایک ظالم کو لیڈر نہیں بولتے بھائی. لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے, لیڈر لوگوں کے دلوں میں جگہ محبت سے بناتا, خدمت سے بناتا. یہ سازشوں سے, دھوکہ دہی سے, ظلم کر کے, اس کو لیڈر نہیں بولتے بھائی, اس کو بولتے ڈکٹیٹرشپ. لیکن ورک تو ہو رہا نا پورا. کیا روڈز, ہر چیز, الیکٹریسٹی. ڈپلیکیٹ فوڈ کھا کے آپ کے گھر محلے کے بستی کے لوگوں کتنے لوگ مرے؟ بہت سے. ہر گلی محلے سے موت کی خبر آ رہی. لیڈر بولا؟ وہ لیڈر کے پاس میں بیٹھ کے گانجا بیچ رہے لوگ, لیڈر بولا؟ کبھی آواز اٹھایا نہیں. اس کو اس کا گھر چمکانا ہے. سعودی عرب, دبئی سعودی عرب سے لاکھوں کروڑ روپے ہندوستان کے حیدرآباد کے مسلمانوں کو مدد آتا, چندہ آتا, معلوم آپ لوگوں کو؟ کبھی سنے آپ لوگ؟ وہ بات لیڈر کو معلوم ہے, کیونکہ ان کے پاس میں یہ رواج چل رہا ہے. ان لوگ 60 سال سے پیسے کھا رہے مسجدوں کے نام پہ, مدرسوں کے نام پہ, طلبہ کے نام پہ, ائمہ اکرام حافظوں کے نام پہ جو چندہ کارے, وہ تمہارا اور بستی محلے کے بچوں کا پیسہ ہے, وہ بیوہ عورتوں کا پیسہ ہے, ان لوگ کھا رہے.
अब वो स्कैनर लगा के चंदा चोरों के खिलाफ बोलने को दम है यहाँ के लोगों को बोल रहे? ये जो चंदा चोरा हैं, जो 50-50 60-60 साल से अरबियों के पास में जाके यहाँ के मुसलमानों के गरीबों के फोटो बता के करके जो ट्रस्टा बना लिए, जो मस्जिदों के मदरसों के नाम पे जो चंदा ले लेके आके शादी खाने बना रहे, अपने महल जैसे घरा बना रहे, छोटे छोटे घर में लिफ्टा बना रहे, क्या भाई लीडर की जरूरत नहीं है? जरूरत है, लीडर की जरूरत है। शाहीन नगर, जलपल्ली, महेश्वरम में एक अच्छे नेक दिल लीडर की जरूरत है। एमएलए माजिद हुसैन, नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन के जैसे एक लीडर की जरूरत है यहाँ पर। यासर अरफात साहब जैसे जानदार क़यादत करने वाले लीडर की जरूरत है महेश्वरम में। यहां पर आपको जो दिख रहा है वो भाई वो लीडरशिप नहीं है ना, कोई पॉलिटिकल ऑफिस है। यहां की पॉलिटिकल ऑफिस किडनैपिंग का अड्डा बन गई, याद रख लो। उनके पास पावर है, दमखम है, या वहां से जो है ना लोगों से फोना वोना करा के करके लोकल के ऑफिसरों को बस खामोश बिठा रहे। एक जालिम, आप आपके घर की जिम्मेदारी घर के बच्चे को देते, बाहर वाले को देते? घर के बच्चे को घर के बच्चे को देते। यहाँ घर वाले कौन है बताओ? कोई नहीं है। मैं ये चाह रहा हूं कि शाहीन नगर महेश्वरम हल्के असेंबली की अवाम रुबाब से घर बनाए, रुबाब से रोड पे चले, ताकि कोई जालिम कोई जुल्म ना करे उनके ऊपर। नेक्स्ट, बारकस में एक नॉर्मली पब्लिक का क्वेश्चन है, एक 3-4 साल से आ रहा है ये सवाल। बारकस में इतने अरब है, बहुत से अरब लोग हैं, उसमें से किसी को भी अभी तक ना एमएलए ना कॉर्पोरेटर कुछ भी अभी तक कुछ पोस्ट नहीं मिली, ऐसा क्यों? इसके बारे में आप बोले नहीं अभी तक। देखो भाई, अच्छा सवाल, सवाल ही हमारा मुस्तकबिल बदलता, याद रखो। हमको बचपन से, मैं भी बचपन से सुनता हूं भाई बारकस का कोई कॉर्पोरेटर नहीं बना, भाई कोई एमएलए नहीं बना, बेकार बात है। बारकस मतलब आप अरब बोल दो डायरेक्ट, अरब कमेटी। देखो भाई, बारकस बोले तो जितने वोट है मेजोरिटी पे डिपेंड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जिसकी मेजोरिटी है उन्हें पावर में रहता। मैं क्या बोल रहा हूं कि अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब अरब नहीं है? मोहसिन बलाला राइट, अरब है ना? जी बिल्कुल। तो फिर वो मलकपेट में कितने अरबा हैं जो उनको वोट दिए? अरबों के नाम पे नहीं हुआ ना, मगर तुम समझने को तैयार नहीं। नागर कर्नूल गांव में अरबा है, आदिलाबाद आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में अरबा है, महेश्वरम में अरबा है, अमरावद फॉरेस्ट जंगल में है, जो हमारे आबा अजदाद जो थे यमन से आके, वहां पर अरबा है। अरबों को एक करने की बात करो ना भाई। बारकस को राजधानी बना देंगे पूरे अरबों की, और बनता भी होता भी ऐसा। हमारे खुद के अपने इदारे हैं, हमारे अपने खुद के मैदान है बड़े बड़े, हमारी खुद की बस्ती में गवर्नमेंट अस्पताल है, हमारी खुद की मदरसे में जमीयत के निज़ाम चलते हैं, हमारे पास में लाइब्रेरी है, हमारे पास में अजदाद को हम याद करने वैसे नाम है हमारे पास में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई देखो, आप सिर्फ बारकस बोल के बोले तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तमाम तेलंगाना के अरबों को एक करने की बात करो। तमाम तेलंगाना में जितने अरब है उनकी यूनिटी की बात करो, उनकी अच्छी लीडरशिप के बारे में बात करो ना भाई। आज की जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी हो गई, मालूम है, बहुत पढ़ी लिखी हो गई। आप देखो मीडिया के फील्ड में, एडवोकेट के पैनल में देखो आप, बहुत सारे नौजवान बच्चे अरबों के मिलेंगे आपको, बहुत सारे एमबीए, इंटरनेशनल एमबीए करे हुए बच्चे हमारे अरबों में बारकस के बच्चे मिलते भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी पढ़ाई लिखी होने के बाद में हमारे दिमाग के जब दरवाजे खुल गए, हम बड़े करे, तो अब हमको चाहिए कि भाई तेलंगाना के अरबों की यूनिटी की बात करो। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला अरब है भाई, तो खुश हो, सही है ना? सही है, सही। फिर मोहसिन बलाला उनके भाई चार मीनार के कॉर्पोरेटर थे, क्या उन्होंने अरब नहीं थे? बहुत सारे अरबा हैं भाई आज भी जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे, मगर तुम्हारी यहां से सोच से बाहर निकलना पड़ता भाई। वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब का दिल है, उनकी दरिया दिली है। वहां के सबसे खतरनाक कॉन्स्टिट्यूंसी तेलंगाना में चंद्रायन गुट्टा है, याद रख लो आप। यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग हैं, हर एक रोड के फासले पे अलग सोच मिलने वाली है आपको, सबको एक करके। कौन सा एमएलए तेलंगाना में, कौन सा एमएलए जो ऐसे बड़े बड़े इमारतें बनाया?
کون سا ایم ایل اے اپنی خود کے پیسے سے؟ کوئی نہیں ہے نا. کوئی نہیں. تو بستی بارکس کے لوگاں بھی خوش قسمت ہے. اکبر الدین اویسی صاحب جیسا ایم ایل اے ہے, اسد الدین اویسی صاحب جیسی قیادت مل رہی. اس کو یہ بیکار کی بات ہے بھائی کہ بارکس کے لوگ ایم ایل اے کب بنیں گے؟ بھائی ارباں, بارکس کے ارباں تلنگانہ کے اربوں کو کب ایک کریں گے؟ بات یہ سوال, یہ آگے بڑھو. بارکس کے ارباں تلنگانہ کے اربوں کو اپناؤ. میں ایک گاؤں میں گیا, امراوت فارسٹ میں, حال ہی میں ایک فنکشن میں گیا ہمارے رشتہ داروں کے پاس میں. علی بن ادریس المختوم میرا چچیرا بھائی ہے وہاں پر, اس کی شادی میں گیا تو ایک 70-80 سال کے ایک ضعیف شخص وہاں پر بیٹھے ہوئے عرب ہے. ان کے پورے رشتہ دار تقریباً ان کے باپ دادا کے ٹائم پہ یہاں آ گئے, انہوں 1 بج گئے ان کے خاندان ہے. تو انہوں جو سر پہ جو گترا بنے ہوئے تھے, اتنا میلا ہو گیا, اتنا میلا. وہ لال موشیجرا جو آتا دیکھو بہت سارے اپن پہنتے کامن, لال وائٹ. لال وائٹ کلر کا, وہ لال وائٹ جا کے کالا کالا ہو گیا. اس کو بڑی شان سے سر پہ لگا لے کے انہوں جھٹک کے بولے 12 سال سے پہن رکھے تھے گترا, اور بغیر گترے کے باہر نہیں نکلتے. ہر دن اس کو 8 دن 10 دن میں ایک بار, جمعے کے دن جمعرات کو دھوتے, جمعے کو پہنتے, وہ ایک ہی گترا. میں بول رہا ہوں ان کو نیا گترا نہیں دیتے, تم لے کے جا کے دیو نا بھائی. تلنگانہ کے کونے کونوں میں جو ہمارے عربوں کے جو ضعیف لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو تیبنا لے کے جا کے دو. اور یہ جوار دنیا, یہ بڑے بڑے لنگیاں انڈونیشیا کے, اس کو ریپریزنٹ کر رہے. عرب کا ہمارا کلچر کیا ہے بھائی؟ تیبن بننا ہے. ہمارا کلچرل, ہمارا لباس ہے بھائی تیبن. تیبن کو سستی کر دو تم 400-500 روپے, لنگی اس کے سامنے 20-20 ہزار میں. تو انڈونیشین عرب ہے تو بھائی وہ انڈونیشیا کی لنگی ہے نا بھائی, لنگی پہنو. میں بھی پہنا, ایک بچہ میرے کو بھی لنگی لا کے دیا, پہنو بھائی بڑی کر, میں بھی پہنا, ویڈیو بنائے کرے, ہوا بہت وائرل گئی کری. میں کیا بول رہا ہوں, دیکھنے ہوں کیا آ رہا بھائی, ہمارا کلچرل جو لباس ہے تیبن ہے. اور میں تمام قبائل کے تمام عربوں کو بول رہا ہوں, ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. جو ہمارے جو پہلے کے جو لوگ تھے, جو میرے بچپن میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا فیملی کا بنگلور کے قریب میں, کہیں ایکسیڈنٹ ہوئے. صبح میں پورے ہمارے بستی کے بڑے لوگ, مرحوم سعید بام صاحب, صابر جمیل صاحب, علی میاں لردی صاحب, بستی کے بچوں کے ساتھ غلط ہوا, گر گئے, ایکسیڈنٹ ہوا بول کے آگے بڑھ لوگا. آج تم بستی میں ٹھوکر لگ کے گر جاؤ, کون سا بڑا آدمی ہے تمہارا اٹھانے والا, سپورٹ کرنے والا ہے؟ کتنے لوگ نوجوان بچے پریشان ہیں بھائی. ہمارے بستی محلوں میں چھوڑ دو یہ باتاں کرنا, ایم ایل اے چھوڑ دو. ہماری بستی محلوں میں عدل اور انصاف کی ضرورت ہے, اور بڑے لوگوں کی ضرورت ہے. اور یہ جو بڑے بن کے بیٹھے ہوئے, یہ ڈمی بڑے بڑے بڑے, یہ بڑے صرف اپنے گھروں کے بڑے. دنیا میں عرب پہچانے کس لیے جاتا؟ حق بات کرنے کے لیے. یہاں پر وفاداری ختم ہو گئی, ایک دوسرے کو دھوکہ دینا, اپنی اولاد کے لیے فیصلے کرنا, میں چھوڑائے جیسا کرتا ہوں تو مارتے جا. یہ ہے ہمارے پاس میں صدراں بچ گئے, جو یہ ہے فیک بات. اس کی کرو, ہماری بستی میں حق کے فیصلے ہو رہے, یہ بات کرو. یہ بات کہ میں تمام نوجوان نسل کو بول رہا ہوں, میں تمام نوجوان نسل کو, تم لوگ ایک ہو کے اپنے خود کے بیچ میں سے ایک صدر کو بناؤ, یونٹی بناؤ. اگر کوئی گر رہا, ایک ہو جاؤ بھائی, اس کو پکڑو, اس کو تامو. جب سکندر کے سامنے 7 لاکھ فوج, جو فارس کا بادشاہ 7 لاکھ فوج کو جمع کرا, سکندر 14,000 ساتھیوں کو لے کے 7 لاکھ فوج کو ہرا دیا. کہ انہیں زبردست ٹیم ورک کرا, اس کی ٹیم میں زبردست لڑنے والے تھے. بی جے پی آر ایس ایس سے جو مسلمان ڈرے ہوئے ہیں, آخر کب ختم ہوگا یہ ظلم؟ دیکھو بھائی, بی جے پی آر ایس ایس کے ذریعے سے, بی جے پی آر ایس ایس ایک اچھا کام کیا کر رہی معلوم؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو یونائٹ کر رہی, ایک کر رہی. اگر ہندوستان کے مسلمانوں کے بیچ میں سے بی جے پی آر ایس ایس کو ہٹا دو, پھر مسلمان ایک دوسرے سے دشمن بن جاتے, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے میں بزی ہو جاتے. تو اچھا ہے بول رہے ہیں آپ؟ اچھا ہے بھائی. جب ہم کو دنیا میں, ہم جب بچپن میں ہم پڑھے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ. ہے. تو ہم سجدہ کر کے کیا مانگ رہے تھے اللہ سے؟ دنیا کی سکون.
یہ دنیا کے سکون کے لیے اسلام ہے، یہ غلط فہمی نکال دو آپ. ہم کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا بھائی، کرنا پڑے گا. ہم کو یہ سہولتیں جو ہے نا ہمارے رب سے دور کرتی. جمعہ کا خطبہ، آپ لوگ اگر یہ سمجھ رہے کہ جمعہ کا خطبہ صرف حافظ مسجد کا امام جمعہ کا خطبہ کرنے کے لیے ہے تو آپ غلط فہمی میں ہیں. جمعے کا خطبہ مسلمانوں کا لیڈر کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں امیر المومنین خلیفہ رشدہ خلیفہ کرتے تھے، مسلمانوں کے امیر المومنین کرتے تھے خطبہ، اور اس میں حالت حاضرہ پہ بات ہوتی تھی. کون زکات دیا نہیں دیا اس پر بات ہوتی تھی. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. تو آج ہم کو چاہیے کہ آپ جو بول رہے آر ایس ایس بی جے پی کو کس نظریے سے دیکھ رہے، بھائی دیکھو آر ایس ایس بی جے پی صرف مسلمانوں کا برا نہیں کر رہی، دیش کا برا کر رہی، دیش کو برباد کر دی. تمام ادارے، گورنمنٹوں کے ادارے، تمام پرائیویٹ کمپنیوں کو بیچ دیے گئے بھائی. فارما کمپنیاں بڑے بڑے جو سستے میں دوائیں دیتے تھے وہ سب کو پرائیویٹ سیکٹر پہ بیچ دیا گیا. تو صرف مسلمانوں کا ہے کیا نقصان اس میں؟ تمام ہندوستانیوں کا نقصان ہے. دلی میں 500 سال پرانی مندروں کو توڑ دیا گیا. یہ بھی تو یاد رکھنا. صرف مسلمانوں کی ہی نیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہی دکھ رہا. وہ لوگوں کے بارے میں سوچو. ایک دلت بچہ ہوٹل میں بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا کھا رہا تھا بول کے اس کو قتل کر ڈالے، اس کے بارے میں کون بولے گا؟ ہم صرف مسلمانوں کے بارے میں سوچیں گے؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلاؤ دنیا میں کس کے ذریعے سے لایا؟ مسلمانوں کے ذریعے سے لایا. تو ہمارا کام ہے ہم یہ بھی دیکھو وہ بھی دیکھیں کہ تمام غریب بچھڑے طبقے کے لوگ پریشان ہیں بی جے پی سے، آر ایس ایس سے. اور آر ایس ایس بی جے پی جو ہے صرف اور صرف انہیں مسلمان بتا رہی بھائی، ایسا بتا رہی کہ ایک بڑے ہندو ووٹ بینک کو خوش کرنے کو بتا رہی کہ ہم دیکھو مسلمانوں کو ایسا کر رہے اور وہ لوگ خوش ہو رہے بھی. پلٹ کے ان لوگ کس کے اوپر اٹیک کر رہے لوگ؟ جی ایس سی ٹیکسا یہ وہ. تمہاری مرضی سے بینک سے پیسے ریلیز نہیں کر لے سکتے تمہارے خود کے. تو یہ جو ہے نا ہندوستان کو برباد کرنے، بڑے بڑے جنگلوں کو ختم کیا گیا. امبانی اڈانی کا چل رہا جو کچھ چل رہا. آپ پولیس اور سی ایم ریونت ریڈی صاحب کے لیے مل کے کام کر رہے ہیں بول کے ایسے افواہیں ہیں، کیا سچ ہے؟ میں کام کر رہا ہوں پولیس کے لیے، پولیس اور سی ایم صاحب کے لیے. میں پبلک کے لیے کام کر رہا ہوں. اور پبلک سرونٹ چیف منسٹر جس کو بولتے وہ پبلک سرونٹ ریونت ریڈی ہے. میں کے سی آر کے ٹائم پہ بھی کام کر رہا ہوں، آواز اٹھایا، کچھ کام کرا. مگر میں جو کچھ کام کر رہا ہوں وہ پبلک کے لیے کام کر رہا ہوں. اور پولیس بھی پبلک کے لیے کام کرتی، سی ایم بھی پبلک کے لیے، سارے منسٹر ایم ایل اے سب پبلک کے لیے ہی الیکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی سی ایم کے لیے کام کر رہا تو نہیں بھائی، سی ایم کے لیے کام کرنا ہر کسی کو چاہیے کہ کام کرو پولیس کے لیے. اگر آپ کے پاس میں اگر کوئی چور چوری کر کے آ کے چھپ گیا، اگر اس کو آپ چھپا دیے تو کل آپ کے پاس بھی چوری کرتا، تو اس سے کیسا بچتا ہے؟ پولیس سب کے اوپر ہے. میں کیا بول رہا ہوں، آج دیکھو آپ ہمارے تلنگانہ میں ڈی جی پی رینک آفیسر کی بیوی کو قتل کر دیے، معلوم کون؟ باہر کے لوگ آ کے. اگر آپ کی بستی محلے میں کوئی باہر والا آ کے چھپ گیا، آپ خاموش بیٹھے، پولیس کو انفارمیشن نہیں دیے تو انہیں آپ کو ایسی قتل کر کے چلے جاتا، گھر والوں کو مار کے چلے جاتا. تو نقصان کس کا ہے؟ پبلک کا ہے. پبلک کا ہے. یہ بول رہا ہوں میں. پولیس دیکھو بھائی ہر حال میں، پوری دھوپ کتنی خطرناک دھوپ ہے. یہ ساری دھوپ میں، یہ دھوپ کالے میں جتنے فیسٹیول آئے وہ تمام فیسٹیول میں سب سے آگے کون رہتی؟ پولیس رہتی. ایسی موٹی ان کی جو ڈریس رہتا، ایسا موٹا ڈریس رہتا، اس کی گرمی، دھوپ کی گرمی انسان نہیں ہے ان لوگ. ہولی دیوالی عید تہوار پہ ان لوگوں کا بھی سینے میں دل ہے، ان کی بھی اولاد ہے، بیوی بچے ماں بہن سب ہے، سب رکھتے پر ان لوگوں ڈیوٹی پہ آنا پڑتا. ان لوگ کچھ آفیسر غلط ہے تو اس کا مطلب ہم ساری پولیس کے خلاف نہیں ہونا. وہ آفیسر غلط کر رہا تو اس کے اوپر آفیسر کو کمپلینٹ کرو. پولیس کے ساتھ کام کرنا غلط نہیں ہے بھائی. اگر آپ کے پاس میں کچھ غلط ہو رہا معاشرے میں تو آپ کس کرنے جاتے؟ پولیس کرنے جانا. لیڈر سب کے اوپر سنویدھان ہے اور سب کے اوپر پولیس قانون ہے، عدالت ہے، سب کے اوپر ہے. بس اس میں بری بات کچھ ہے نہیں ہے کچھ بھی. بقرعید کی مبارکباد بھی نہیں دی آپ.
آخر کیا چل رہا ہے آپ کے اندر؟ پل میں ایک رہتے آپ. لوگ جاننا چاہ رہے ہیں آخر کیا ہے آپ کے دل میں، کیا چل رہا ہے آپ کے اندر. بولے تو بقرعید کی میں مبارکباد کا اسٹیٹس نے لگایا تو یہ چرچا کی بات ہے، بولے تو سوچنے کی بات ہے. نہیں تو ہر کوئی بھائی دیکھے جب نا. عید کا جب دن آیا، صبح صبح جب میں خون گلی محلوں میں دیکھا تو میں اپنی بستی محلوں میں جو بکرے جانوروں کا جو خون بہتا ہوا دیکھا کہ میں غزہ کی یاد آ گئی میرے کو. فلسطین کے مسلمانوں کا خون بہتا، اس سے ڈینجر خون بہا. تمام دنیا میں جتنا خون جانوروں کا نہیں بہا، اس عید پر غزہ کے مسلمانوں کا بہ گیا. 38,000 بچے قتل کر دیے گئے. اور معلوم آپ کو پوری دنیا میں اب تک اتنا زیادہ بچوں پہ ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم اب ہوا. معلوم ایک ہی ایریے میں 38,000 بچوں کو قتل کر دیے. اور وہی نہیں، سیپرس کے ایک ایئرپورٹ پہ 2 دن پہلے چھوٹے پیدا ہوئے سو بچوں کو اسمگلنگ کرتے ہوئے ایک اسرائیلی پکڑے گیا. اس کی تفتیش کرنے پہ یہ معلوم ہوا کہ وہ گوشت کھا رہے تھے، بچوں کو کھا رہے تھے. سیپرس کے دیکھ لو، نیوز ہے، بی بی سی ورلڈ پہ بھی یہ نیوز آئی. اور ایک حال ہی میں دیکھو، ایک آدمی جو ہے نا فیملی کے لڑائی میں چھوٹے بچے کو اٹھا کے زمین پہ پٹک رہا. نیوز دیکھے ہوں گے آپ لوگ. یہ بھی نیوز ہے. ہاں، ایپسٹین کے جزیرے پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ میں جو گندی حرکتیں ہوئی مگر اس کے چمڑا اور اس کے خون بھی پینے کا 12,000 کروڑ میں جو ہارمونز، جو بچہ جب ڈر گیا تو جو ہارمونز جو ریلیز ہوتے ہیں وہ خون نکالتے کرتے سر میں سے، وہ 12,000 کروڑ میں 1 لیٹر بکتا کرتے. ایک دنیا اتنی خطرناک منظر دیکھ رہی دنیا. ہماری سوچ و گمان میں نہیں تھا کہ کوئی انسانوں کا گوشت بھی کھائیں گا، خون بھی پئیں گا. میں ایسے سوالوں میں گھرا ہوا ہوں. میرے کو یاد نہیں ہے کہ عید کب چلے گئی. میرے کو یہاں پر مبارکباد دینا تھا، یہاں میں لوگوں سے ملنا تھا. میں غزہ فلسطین میں جو کتوں سے ریپ کرایا جا رہا مسلمانوں کا، ایک مرد بچہ، نوجوان بچہ، اس کو کتوں سے ریپ کرائے کرتے اسرائیلیاں. میں بہت رویا بھائی. وہ انبیاؤں کے وارث ہے، وہ شہداؤں کے بادشاہ ہے. فلسطین وہ زمین ہے جہاں پر سارے اماموں کی امامت کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پر تخت اٹھ کے بادشاہ کو لے کے جاتا تھا، سلیمان علیہ السلام کو لے کے پھرتا تھا تخت. سوچو اب فلسطین میں اتنے انبیاء گزرے، وہ کس کی نسلیں ہوں گی؟ وہ کیا عرب کا مطلب دبئی ہے؟ کیا عرب کا مطلب سعودیہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، عرب کا مطلب بھی غزہ ہے. وہ فلسطین کے بھی لوگ عرب ہیں، وہ یمن کے لوگ بھی جو غریبی میں جو گزر رہے، جو جی رہے نا، وہ بھی لوگ عرب ہیں. اور تمام دنیا کے تمام عربوں کا باپ یمن ہے. آج جو ہم امارات کے خلیج کے جو شیخوں کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے مسلمانوں کے رہبر ہیں، نہیں، غلط فہمی. دنیا کے تمام مسلمانوں پہ ظلم ہونے کی وجہ سب سے زیادہ ابوظبی کا شیخ، خلیج کے شیخ ہے. اس کے اوپر جو سازشیں ہو رہی، جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی، جو ہیٹ کو جو پھیلایا جا رہا ہے، اسلامو فوبیا کو جو پھیلایا جا رہا، اس کا سب سے بڑا انویسٹر خلیج کا کنگ ہے، معلوم بادشاہ ہے. آپ دیکھو دھیریندر شاستری بول کے ایک ہمارے پاس ایک پاکھنڈی ایک ہندوستان کا، انہیں پہلے نارمل رہتا تھا، اتنے بڑے اسٹیٹمنٹ نہیں رہتے تھے. جس دن وہ دبئی کا دورہ کرا، آئے سو دوسرے دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھل کے بیان دینے لگا. سونو نگم مسلمانوں کا بہت بڑا ہمدرد تھا. وہ دبئی میں کیا انویسٹ کرانے معلوم، انڈیا کو آتے کے اذان کے خلاف بولنے لگا. یہ تمام اسلام کے دشمن، تمام مسلمانوں کے دشمن، ان کا انویسٹر اسلامو فوبیا پھیلانے والا عرب کا وہ بادشاہ ہے ظالم، جو بچوں کا خون پینے والا ہے، بچوں کا گوشت کھانے والا ہے.
اور وہی بادشاہوں کے میری مخالفت کرنے والے وہی بادشاہوں کے غلام ہیں. میں اللہ کو راضی کرانے کے لیے بولتا ہوں. میرے اپنے خود کے رشتہ دار میرے سے رشتے توڑ لیے بھائی, میں دبئی کے خلاف بول کے کئی کو میرے کو نفس نہیں ہے. میرے کو بھی بڑی بڑی عمارتیں دیکھنا, دنیا کی عیش و آرام کرنا میرے کو بھی پسند ہے, مگر میں اپنے نفس کی قربانی دے کے میرے رب کو راضی کراتا ہوں. میں دنیا کو یہ نظریے سے دیکھ رہا ہوں, میرے دماغ کے اندر یہ چیزیں چل رہی. آپ بول رہے کہ مبارکباد, ہم مبارکباد دینے لینے کے ہی مسلمان بن کے رہ گئے. اب پہلوانوں کے پیچھے کس لیے پڑے ہوئے آپ؟ پہلوانوں کے خلاف خالی بولتے رہتے آپ. آخر کیا مسئلہ ہے پہلوانوں سے آپ کو؟ پہلوانوں کے پیچھے پڑے ہوا نہیں ہوں بھائی. میں بھی تعلیم کو گیا سالم پہلوان اکھاڑے میں سالم پہلوان استاد ہمارے. میں پہلوانوں کے پیچھے پڑے ہوا نہیں ہوں. میں تو ان کو اپریشیٹ کرتا رہتا ہوں کہ تلنگانہ کیسری جو جیتنے والے ہمارے بستی کے نوجوان ہیں, ہمارے بستی کے پہلوانا ہیں. ہمارے لیے بس فخر کی بات ہے کہ ہم بار بار ہماری بستی میں آندھرا کیسری سے لے کے تلنگانہ کیسری, تمام ہند کیسری. میں یہ بول رہا ہوں کہ پہلوانوں کے پیچھے نہیں پڑا ہوں. میں بول رہا ہوں کہ پہلوان جو ہے اس کی غذا نارمل آدمی سے زیادہ رہتی, 4 گنا آدمیوں کے برابر اس کی غذا رہتی. اس کی محنت جو طاقت ہے وہ عام آدمی جو گھر چلاتا, جو تھیلیاں پکڑ کے جو گھر کو لے کے آتا, صبح محنت مزدوری کرتا, اس کے اوپر اگر پہلوان ایک ہاتھ مارا تو فیروز خان گدا گر گیا ویسا گر جاتا ہوں. عثمان الحاجری جو تلنگانہ کانگریس کی جو بھون ہے گاندھی بھون میں, عثمان الحاجری فیروز خان کا جو بھی مسئلہ تھا, دیکھو آپ ایک ہاتھ رکھ کے لیڈر گر گیا. گر گیا. مگر ایک بات سوچنے کی, اگر پہلوان کو کسی کو برباد کرنا ہے تو اس کو کوئی لیڈر سے بھیڑا دو, پہلوان کی پوری نسل برباد ہو جاتی. یاد رکھو, پہلوان ایک لیڈر سے کبھی نہیں جیت سکتا. پہلوان کا کام وہ اسٹیج پہ کشتی لڑنا ہے, اکھاڑے میں ہے. پہلوان کا کام سیاست میں نہیں ہے. اسی لیے پہلوانوں کو چاہیے کہ جو ہے پولیٹکس سے دور رہنا. مگر کیا بول رہا ہوں, جو پہلوان جو ریسلر ہے, جو بھی اکھاڑے سے جو ریسلنگ کر رہے, جو پہلوانی کر رہے, وہ لوگوں پہ نظر رکھنا کہ بھئی کوئی عام مظلوم, اب ایک گھر میں 10 بچے, اس میں 8 پہلوانا ہے, بولتے پوری بستی پہ ظلم کر رہے ہیں, تو کوئی نہیں روک سکتا. لوگ کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور دنیا قانون ایک مکڑی کی جال کی طرح ہے, جس میں طاقت ہے وہی توڑنے والا ہے, جو کمزور ہے اس میں وہی پھنس جانے والا ہے. میں کیا بول رہا ہوں کہ پہلوانوں کو, اگر کوئی پہلوان کوئی اکھاڑے سے پہلوان بن کے کوئی مظلوموں پہ روڈوں پہ لڑتے ہوئے, ظلم کرتے ہوئے, کوئی بھی ریئل اسٹیٹ میں آ کے کوئی کسی کے زمین کے معاملوں میں آ جا رہا, روڈ پہ چلتے پھرتے چھاتا آگے منہ پیچھے کر کے بڑے بڑے باتیں کر کے کسی کو مار رہے, تو ایسے پہلوانوں پہ ایکشن ہونا اور اکھاڑے پہ اور استاد پہ ایکشن ہونا. بولا میں کیا بول رہا ہوں, آج کے پہلوانوں کو پہلوانی وہ رستموں کے جیسا کرو جو ہماری بستی میں ہے. خالد بامش ایک رستم ہے ہمارے ہندوستان کا, تلنگانہ کا, آندھرا کا. خالد بامش نے جو لوگوں کی جو سوچ تھی کہ مسلمان کبھی آندھرا کیسری نہیں بن سکتے, 50 سال بعد جو وہ سوچ کو توڑ کے پار کرنے والا ہے, جو دہلیز کے جو پار ہوا کہ بھئی آندھرا کیسری مسلمان بن سکتا, یہ سٹارٹ کرنے والے کا نام خالد بامش ہے. دیکھو بھئی, خالد بامش کی جیسی پہلوانی کرو. ایک ہماری بستی کا رستم ہے, ہمارے اسٹیٹ تلنگانہ آندھرا کا رستم ہے. دیکھو کسی پہ ظلم نہیں کرتے خالد بھائی. ہماری بستی میں آج یہ کشتیاں دیکھا میں, تو مرحوم ہمارے بستی کے نورانی تعلیم کے استاد مرحوم غوث پہلوان صاحب کی تربیت, ان کے سکھائے ہوئے اخلاق ان کے بچوں کے آج یاد آ گیا میرے کو. پرسوں دیکھے آپ کشتیوں میں بھائی بھائی سے کشتی لڑا, بھائی بھائی سے کشتی لڑا, ایک بھائی جیت گیا خوش, ایک بھائی ہار گیا مایوس. ہم آندھرا کیسری کے اس میں جب پہلوانی میں ہم دیکھے کشتیوں میں, آندھرا کیسری کا جب مقابلہ چل رہا تھا, غوث پہلوان کے 2 بچے آمنے سامنے تھے, عبداللہ پہلوان, محمد پہلوان. دونوں میں سے ایک بھائی نے ایک بھائی کو آگے بڑھایا, دونوں بھی بھائی خوش, ماں باپ بھی خوش, بستی خوش, پوری قوم خوش.
ये ना ये रिश्तेदारियां भी यहां भी रिश्तेदारियों में जहर फैल गया। ये છે ना, कल तक तुम साथ थे, एक थे, आज भी लोग। मैं इसलिए नहीं आया पहलवानी पहलवानी जो चर्री कुश्तियों में नहीं आ रहा, कहीं को नहीं आया। मेरे को भी पगड़ी बनते, मैं भी स्टेज पे बैठता हूं, मैं भी दूसरे लीडरों की तरह, मगर मैं हक बोलने वाला हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, जो गलत है वो गलत ही कहा जाएगा, हर हाल में गलत को गलत कहा जाएगा, कभी भी उसको अपन झूठी पट्टी नहीं डाल सकते। मैं क्या बोल रहा हूं कि पहलवान जो है एक आम आदमी पे जुल्म करा अगर, तो अखाड़ा इसकी जवाबदेही है। और मैं इससे पीछे पड़ा हुआ बल्कि नहीं बोल रहा हूं भाई, आप हिस्ट्री उठा के देखो। एक अगर पहलवान अगर उन्हें जुल्म करने उतर गया तो 50-50 साल उसका असर और रसूख बस्ती पे जुल्म देखा गया। हाल ही में आप देखे स्टेज परसों एलबी स्टेडियम में क्या किधर हुआ मेरे को नहीं मालूम, कुश्ती चल रही, पूरे मारामारी कर लिए। भाई खेल है पहलवानी, पहलवानी एक खेल है, कुश्ती दाव पेच से जीता जाता, वो एक खेल है, गेम है, कोई हार कोई जीत, उसको उतना सीरियस नहीं लेना। हाँ बोले हम पट मार रहे, झुक रहे, आगे जा रहे। बीच में मैं पहलवानों के मसले में उठाया तो पहलवान बड़े बड़े बातें कर रहा मेरे को। मैं बोला, इससे पहले बोला था ना, मैं पहलवान नहीं हूं, पहलवान नहीं हूं, मैं लीडर हूं। अगर पहलवान कमजोर समझ के हाथ डाला तो ढाक मार सकते, पहलवान कमजोर समझ के हाथ डाला तो धोबी मार सकता हूं। बहरहाल पहलवान मेरे को आगे वाला मेरे को कमजोर मत, मैं मजलूम गरीबों की आवाज हूं। कोई भी गरीब पे अगर कोई भी बड़ा रुस्तम होने दो, कितना भी बड़ा पहलवान होने दे, अगर उन्हें कोई गरीब मजलूम पे जुल्म कर रहा है, सालम आमदी उसके वास्ते लड़ता हूं पहलवान से। आप जुल्म के खिलाफ है, पहलवानों के खिलाफ नहीं, हर वो जालिम के खिलाफ हूं मैं। महेश्वरम हल्के असेंबली में आप देखो, यहां लोकल के लोग नहीं है जो भी आके जुल्म करते, बाहर के लोग। मैं क्या बोल रहा हूं, शाहीन नगर आजाद होना, यहां पर हर गली मोहल्ले में जो जुल्म हो रहा वो जुल्म खत्म होना, डिक्टेटरशिप के जैसा जो चला रहे, एक अच्छे लीडर की जरूरत है, ये सब खत्म होना बस। आप अगर सोच रहे कि सुबह काम पे गए, शाम में घर को आए, थैली पकड़ के खाए पिए बच्चों के साथ सो गए और इसको आजादी समझ रहे, तो ये आजादी जो है बेकार है। ऐसी आजादी नहीं बोलते, इसको गुलामी बोलते। आप आपकी मर्जी से, आपका बच्चा जवान बच्चा ताकतवर है तो उन्हें खतरे में है। अगर आपका बच्चा स्कूल को जा रहा तो उसका मुस्तकबिल खतरे में है गंजटियों से। फिर भी लाख दर्जे पुलिस का जबरदस्त काम हो रहा हमारे पास में, मगर लीडरों का और मैनेजमेंट सिस्टम के ये भड़वों का पैसे लेके किसको भी आप 10 लाख रुपए दो, किसको भी झूठे केस में फंसा दो, आप 5 लाख रुपए दो, किसको भी झूठे केस में फंसा दो। वो ऑफिसर से या ऑफिसर को रिकमेंड लगाया जाएगा, उनको फोन करेंगे, जरा इसको सताओ, जरा इसको बरौन करो, जरा आपके 1-2 क्रिमिनल केस है, गलती में हो गए, तो आपको पूरी उम्र भर ये मैनेजमेंट सिस्टम के तहत गुलामी करना पड़ता आपको। ये है गुलामी। आपकी मुहिम क्यों रुक गई गांजे के खिलाफ? आपका कंप्रोमाइज हुआ या आप पैसे ले लिए? आप रैली भी निकालने वाले थे गांजे के खिलाफ, मैं 1000 या 2000 गाड़ियों पे बाइकों पे रैली निकालने वाला हूँ बोले, रैली भी नहीं निकाले आप, कंप्रोमाइज हो गया सरकार आपका। देखो भाई, मुहिम तो पूरे तेलंगाना में मैं ही चलाया। असदुद्दीन अवैसी साहब जब पहली बार जब बोले गांजा ड्रग्स नशे के खिलाफ में, मैं अब तक के 10 बार तो मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से सुना कि नशे की गोलियों के खिलाफ, गांजे के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ सदर साहब का मैं देखा। उसके बाद में मैं मुहिम को मैं जो स्टार्ट करा, आज उसी का नतीजा है कि आज लाखों टन गांजा पकड़ा गया। पुलिस अच्छा काम कर रही, इससे पहले पुलिस ऐसा काम करते हुए मैंने देखा।
पुलिस अच्छा काम कर रही इसीलिए मैं कम एक्टिविटी कर रहा हूँ, मगर मेरी जो रैली होने वाली थी, जो मैं मुहिम को जो मैं स्टार्ट कर रहा था, इसीलिए मैं रोका कि देखो भाई, हमारी जंग जो है, गांजा सिर्फ गांजा स्मगलिंग के थ्रू नहीं आ रहा, ये लोगों को हमारे लोकल के जो सेटलमेंट ऑफिसेस, जो मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारे पास, मैनेजमेंट सिस्टम देखो, हर गवर्नमेंट में, हर पॉलिटिकल पार्टी के उरूज में हर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है। ये पॉलिटिकल पार्टियों से भी हट के चलती है। ये लोग जो है ऐसा एश्योरेंस देते कि बड़े बड़े ऑफिसर्स को, साहब हम यहाँ के मकबर हैं, हम इंफॉर्मेशन देते, मगर असल में यही लोग मैनेज करते। आज भी बोल रहा हूं मैं, हमारे आवाज उठाने से ऐसा सडन बंद हो गया बोल के नहीं, पुलिस जबरदस्त काम कर रही गांजे के खिलाफ में, एनडीपीएस डिपार्टमेंट भी जबरदस्त काम कर रहा। मिल रहा कैसा है गांजा लोगों को? देखो, गांजा इसी वजह से मिल रहा क्योंकि गांजा पीने वाला खुद गांजा सेल कर रहा, इसीलिए डिपार्टमेंट को मुकम्मल कामयाबी इसमें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि गांजा पीने वाला जो नशे का जो आदी है, उन्हें खुद जो है ना, इसमें अगर मेरे को हुकूमत अगर मेरे को प्रोटेक्शन देंगी, मेरी हिफाजत करेंगी हुकूमत, मैं बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 60 दिन में, मैं कोई पावर में एमएलए एमपी नहीं रहते हुए, कोई पोस्ट ओहदे पे नहीं रहते हुए, एक आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी बन के पूरे तेलंगाना से मुकम्मल गांजा नशा बंद नहीं करा तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है। रैली जो इसीलिए रुकी, जो रैली जो मैं रोका इसलिए क्योंकि जो मैनेजमेंट जो सिस्टम है, ये लोग जो है ना, इधर उधर के ऑफिसरों के थ्रू जो है मेरे को हरासमेंट करने की वजह से मैं नाराज हो गया। मैं सीएम रेवंत रेड्डी साहब से नाराज हूं। गवर्नमेंट का में इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी फूड सेफ्टी के ऊपर में बार बार फूड सेफ्टी, फूड डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ रहा, मीट, सड़ा हुआ मीट मिल रहा, बर्गर, पिज्जा, शवरमे, बिरयानियां, मंदियों में जो तकरीबन गोश्त तकरीबन जो आ रहा, मालूम आपको 10,000 टन मुर्दा गोश्त मिला हमारे पास में। हैच फास्ट टीम जो बनाया रेवंत रेड्डी साहब, 10,000 टन मुर्दा गोश्त आप खाली सोचो, मुर्दा गोश्त हमको कितने पिज्जा, कितने से हलाल खाने वाले मुसलमान हैं जो जिसको मुर्दा गोश्त खाने में आ गया होगा। सोचो कितनी डेंजर बात है। कौन आवाज उठाए महेश ना? फूड सेफ्टी के ऊपर कोई आवाज उठाया क्या? नहीं। यहाँ पर का कोई लोकल का कोई लीडर अपने घर गृहस्थी खानदान की सियासत में जो अब तक भी परेशान है, वो लीडर ने कभी आवाज उठाए? सो देखिए आप, खाली वो मेनहलों के पास में, गटरों के पास में ठहर के पोला पहन रहे उन लोग, बस वही लीडरशिप समझ रहे उन लोग। लीडरशिप का मतलब ये है कि हमारी अवाम की पब्लिक की सेफ्टी लीडर करना। अवाम के ऊपर परेशानी आ रही तो उससे पहले लीडर पे आना। लीडर अपनी बस्ती की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, पार्लियामेंट्री की, अवाम की हिफाजत करना, वो लीडर है, वो लीडरशिप है। मेरी रैली रुक गई, रोका गया भाई मेरी रैली को। असदुद्दीन अवैसी साहब जो है खुद स्टेजों पे बोले कई बार, गांजा बंद होना ना, नशा बंद होना, नशे के टैबलेट बंद होना, सीएम भी नशा बंद होना, गांजा ड्रग्स बंद होना बोल के अच्छा काम कर रहे, पुलिस भी अच्छा काम कर रही, मगर ये मैनेजमेंट करने वाले पर रोक रहे ना। ये भड़वे और दलालों का क्या? मैं काम कर रहा हूं, मैं एक मुहिम में हूं, मेरे कत्ल करने की साजिश भी होंगी, फिर मेरे को डिपार्टमेंट ऑफिसरों के थ्रू सताया भी जाएगा, परेशान भी, भाई मैं इससे बनिश कर दो बोल के नाराज होके मैं मुंह पर उठा के सो गया मैं कई बार। बस ये है कि मैं जो है ये यहाँ के बारे में, यहाँ की लोकल रिपोर्ट सीएम रेवंत रेड्डी साहब तक मैं पहुंचाया कि मेरे को लोकल में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा। इधर उधर से मैं यहाँ पर अगर आया भी, मैं हैदराबाद में रहा भी, तो मेरे को दूसरे पुलिस स्टेशनों से, यहाँ से वहां से ऑफिसरों को, कौन से सिविल के ऑफिसरों को भी जाके मेरी मुहिम रोक रहे। गांजा बंद करना क्या गुनाह है? गांजा बंद करो बोलना क्या गुनाह है? बहुत अच्छी चीज है, अच्छा काम है। अच्छा काम है। मैं काम कर रहा हूँ, काम से रोक रहे मेरे को। कोई आप देखे मेरे को, कोई भी गवर्नमेंट से कोई ऑफिसर मेरी सेफ्टी में ठहरते? नहीं ठहरते ना। आवाज तो मैं ही उठा रहा हूं ना।
شاہین نگر کو آزاد کرانے کی بات کرتے ہیں آپ بار بار. شاہین نگر آزاد نہیں ہے یا آپ پبلک کو ایک چیز بول کے بھڑکا رہی ہیں, بیوقوف بنا رہی ہیں, یا کچھ ہے اس کے پیچھے آپ؟ وراثت میں ملی جہالت سب سے زیادہ ضدی ہوتی, یہ دلیل سے نہیں ضد سے چلتی, اور یہی ضد جو ہے آگے چل کے نسلوں میں اتر جاتی, اور یہ سماج کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی. شاہین نگر ایک ایسا شاہین نگر جلپلی حلقے مہیشورم ایک ایسا علاقہ ہے جو دیش کی آزادی کے بعد میں آج تک بھی ظلم سہ رہا. آپ ہر گلی محلے کے چار گلیوں کا ایک لیڈر دیکھیں گے یہاں پر, ایک ڈکٹیٹرشپ کے تحت چلایا جا رہا. ایک زمانے سے آج تک یہاں پر اپنی مرضی سے میٹرل نہیں ڈال سکتے تھے, آپ اپنی مرضی سے گھر نہیں بنا سکتے تھے. بھائی شاہین نگر جو علاقہ ہے یہاں پر دور دراز سے لوگ تالاب کٹے سے ادھر ادھر سے یہاں وہاں سے گاؤں سے آ کے غریباں بسے ہوئے. میں کیا بول رہا ہوں, شاہین نگر میں گانجا مکمل بند ہونا, وہ لیڈر آگے آنا. شاہین نگر میں ظلم بند ہونا, وہ لیڈر آگے آنا. آزاد قسم کے لوگ یہاں پر جیسا جیتے ویسا جینا. میں یہ بول رہا ہوں شاہین نگر کو آزادی دلانا ہمارا مقصد ہے, اور میں کام کر رہا ہوں 2009 سے بھی میں اس کے اوپر آواز اٹھا رہا ہوں. الحمدللہ بہت سارے ایریوں میں میٹرل مافیا کا ظلم ختم ہوا. آج جو خواجہ نواز الدین جو ایڈوکیٹ ہے, معیز الدین کچھ نام ہے شاید ان کا, مرحوم ایڈوکیٹ قتل ہوا, ایکسیڈنٹ کرا کے جو مار دیے. اب میں وہ ٹاپک میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, مگر اس سے ایک چیز میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیٹلمنٹ آفیسوں کے تھرو کیسے آفراں دے کے مروایا جا رہا. عدالتوں میں پبلک کے لیے لڑنے والا, پبلک کے حقوق کے لیے لڑنے والا خود سیف نہیں ہے. میں کیا بول رہا ہوں کہ ہمارے کو تلنگانہ میں مینجمنٹ سسٹم ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک بار آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آپ الیکشن لڑیں گے, کہاں سے لڑنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھو بھائی, میں کبھی بھی الیکشن لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کیا بول رہا ہوں, اگر کچھ ظالمہ ہے شاہین نگر میں جلپلی مہیشورم حلقے میں, اگر وہ ظالمہ پھر سے کنٹینیو رہیں گے تو ان کو ہرانے, اگر کوئی نہیں اترے, ڈمی کینڈیڈیٹ آئے تو میں ان کو ہرانے میدان میں اتر رہا ہوں. کوئی الیکشن میرے کو لالچ نہیں ہے. میں کبھی بھی میرے جوتوں کی نوک پہ رکھا, میں MLA کے ٹکٹ تک ٹھکرایا, میں کانسلر MPTC یہ وہ, تو اس میں تو میں جاتا بھی نہیں, ہونا بھی نہیں میرے کو. بھائی دیکھو, وہ الگ لوگ رہتے جو منصبوں کے بھکے رہتے. یہ لوگاں جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں قیادت دینے کا مطلب 5 سال تک عوام کے اوپر ظلم, 5 سال تک ظلم. ایک نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے یہاں پر. تو آئیے آپ عوام کے لیے. ہاں, میں اگر کوئی اچھے لوگ لڑ لے رہے, میں کیا بول رہا ہوں, جماعت اگر اسدالدین اویسی صاحب اگر یہاں پر گدھے کو بھی ٹھہرائے تو اس کو آنکھوں پہ پٹی بن کے ہم لوگ جتا دیتے اس کو. اگر یہاں ظالمہ پھر سے ٹھہرے, وہ صدر بن کے ٹھہرے, پریزیڈنٹ بن کے ٹھہرے, انچارج بن کے ٹھہرے, تو خدا کی قسم ان لوگوں کا یہاں سے پوروں کا سفڑا کر کے بتاتا ہوں, صاف کر کے بتاتا ہوں. روڈوں پہ نکلتا ہوں, ہرانے کی بات نہیں بول رہا ہوں, ہرانے کی بات نہیں بول رہا ہوں. بھول جانا شاہین نگر, بھول جانا مہیشورم, کیونکہ بھائی ظلم کر رہے ان لوگ, ظالم ہیں لوگ, ماں کو بیٹے سے بچھڑا رہے ہیں, بھائی بھائی کو لڑا رہے ہیں جی, خاندانوں میں پھوٹ تک ڈال دے رہے لوگ. 5 سال میں کیا کرے لوگ بولے تو, کیا خالی سازش کرے لوگ, ان پہ ظلم ان پہ ظلم, ان کو اٹھاؤ ان کو پکڑو, ان کو چھوڑاؤ ان کو پکڑو, خالی یہ کرے بھائی. ان کے حاشیے کے خود کے لوگوں کو دیکھو, شوگر بی پی کتنی ہو گئی معلوم ہے. ظلم 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 کیا ہے بھائی. لیڈرشپ بہت خوبصورت چیز ہے. میں KCR کے ٹائم, میں KCR کے ساتھ میں بہت خاص اچھا ٹائم گزارا. KCR ایک زبردست لیڈر ہے. KCR صاحب کے میں منہ سے سنا
کہ انچارج اس کو بناؤ بول کے بولتے ارے نکو انہیں بہت غلیظ ہے وہ ہے ایسا بات ہو رہی تو کیا بنے معلوم انچارج ایک ماں کی طرح رہنا ماں دو بچوں میں لڑے تو ایک بچے کا قتل کر دیتی کیا قتل کرا دیتی کیا نہیں انچارج بولے تو ماں کی جیسی سوچ رکھنے والا ہونا انچارج ظالم نہیں رہ سکتا بھائی میں یہ نہیں ہوتے بھائی یہ جھنجھونے والے بولتے لوگوں کو تم اگر پہلوان ہے تو جاؤ کشتی لڑو یہاں پر سیاست میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے اگر تم یہ غلط فہمی میں ہے میں یہاں کا ہوں میں چھوں رستم یہ غلط فہمی میں بھائی کئیوں آئے ظالم کئی گزر گئے بہت سارے گزر گئے اور آتے رہیں گے آتے جاتے رہیں گے مگر میں بول رہا ہوں حق بولنے کی بات ہے اگر میں الیکشن لڑنے کی بات نہیں کر رہا بھائی اور کان کھول کے سن لو بولو سب کو سالم محمدی کبھی بھی بھائی کوئی کارپوریٹر کو اگر لڑ رہا ہونے تو بہت کام کرنا پڑتا میرے جیسے لوگاں بھی کانٹیسٹ نہیں کرنا میں اگر 24 گھنٹے کام کرنے کے لیے اگر میں سب میرے کام دھندے چھوڑ کے میں 24 گھنٹے خدمت کرتا ہوں تو میں آگے لڑا تو جمتا ہوں مگر میں نہیں دے سکتا ٹائم اتنا ٹائم دینا پڑتا ماجد حسین ایم ایل اے کو دیکھے آپ کاش کے ایک ماجد حسین کی آدھی کوالٹی والا بھی ایک شاہین نگر میں لیڈر مل گیا تو بس ہے یہاں پر بس ہے بول رہا ہوں میں یہ لوگ عوام کا جینا حرام کر دیے آپ کے اگر گلی میں ان کے کوئی بھی اگر طاقتور بچہ اگر اچھا تیار دکھا تو اس کو ختم کر دیتے لوگ بھاگ جانا انہیں ڈکٹیٹرشپ کے جیسا چلانے والے اگر لیڈر یہاں پر سسٹم میں آئیں گے تو ہم ان کو ہرائیں گے بھائی اور ان کو ہرانے کے لیے اگر کوئی اچھے کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں نہیں ہے فرینڈلی الیکشن لڑنے والے ہیں تو پھر میدان میں میرے کو دیکھو آپ میرے کو میدان میں دوسرے دن اور میں کسی کے باپ سے باپ داداؤں سے ڈرنے والا نہیں ہوں میرا باپ قرآن کی حفاظت کے لیے زندگی وقف کر دیا ختم کر دیا اور میں اسی کی اولاد ہوں اور میرے اجداد چندے اندے منگ کے کما کے کھلائے سنیے ڈرائیور تھے میرے باپ ڈرائیور میرے دادا بھی ڈرائیور رزق حلال کا کھلائے سو ہے اسی لیے میرے منہ سے حق نکلتا اور میں ظالموں کے خلاف ٹھہرنے کی کیپیسٹی ہے میرے پاس میں کیا بول رہا ہوں انا میں نہیں بھائی میری کوئی حیثیت نہیں ہے نا میری آل اولاد کی کوئی حیثیت ہے میں کیا بول رہا ہوں عوام کے لیے خدمت کرنے والا ہی لیڈر ہونا لیڈرشپ خالی معاملے کرنے کا نام ہے لیڈرشپ خدمت کرنے کا نام ہے کبھی آپ اسدالدین اویسی صاحب کو آرام کرتے ہوئے دیکھے نہیں دیکھے اکبر الدین اویسی صاحب اتنے زخمی ہے اتنے مارا کھانے کے بعد گولیاں چلائے گئے ستوروں سے مارا گیا چاقوں سے مارا گیا اس کے باوجود بھی خدمت کر رہے نہیں کبھی دیکھے کسی پہ ظلم کرتے ہوئے بھائی وہ لیڈر ہے ہندوستان میں ایک ہی لیڈر ہے جس کے پاس میں زبردست کوالٹی ہے وہ اسدالدین اویسی صاحب اور ہم اگر یہاں پر اگر کوئی ظالمہ اگر منصبوں پہ فائز ہونے کے لیے پھر سے اگر آئیں گے تو ہم اسدالدین اویسی صاحب کو منائیں گے اور جب ہم نکلیں گے نا تو یہ جنگلوں میں رہنے والے جب میدانوں میں نکلیں گے تو ٹکتا ارے ہم رات کے اندھیروں میں شیر کی آنکھوں سے ہماری آنکھیں ٹکراتی بھائی ہرن کی چال چلتی ہماری نسلیں تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم وہ جیبن کھانے والے اربا نہیں ہیں ہم جنگل کے اربا ہیں اصلی عرب کہاں رہتا بھائی بدو جنگل میں رہتا اور جو عرب وہ بلڈنگ محل بڑی بڑی عمارتوں میں رہے وہ عرب نہیں ہوتے بھائی یاد رکھ لو آپ عرب کبھی بھی جھاڑ کے بغیر نہیں رہتا یہ من کو چلے جاؤ پہاڑ کے بغیر نہیں رہتا عرب کبھی بھی یاد رکھو اور ہم جنگل میں ہماری نظریں شیروں سے ٹکرانے والی عرب ہے بدو ہے ہم جب ہم نکل گئے تو یہ جیبن ابن والے لنگیاں اٹھا کے بھاگنا یہ لیٹنا بھاگنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑنے والے ہم اور ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور کسی کو دھوکہ دینے لائق بھی نہیں چھوڑتے یاد رکھو ہو گیا لڑیں گے الیکشن ظالموں کے خلاف
ये जालिमों के खिलाफ अगर कोई फ्रेंडली इलेक्शन लड़ रहा, डम्मी कैंडिडेट ठहर रहे हैं, तो मैं इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। और SIR के नाम पे भाई यहाँ के हजारों वोट काट दिए गए, याद रख लो आप, हजारों वोट कट गए। वो बोगसिंग रिगिंग तो खत्म हो गई समझो। अगला नंबर तेलंगाना का है बीजेपी की नजर में भाई। डिटेंशन कैंप पे बनाए जाएंगे। 19 में 20 में मैं म्युनिसिपल इलेक्शन में कुत्तापेट में बोला था, आसाम में डिटेंशन कैंप में बनाए गए और आज डिटेंशन कैंपों में मुसलमानों को रखा गया। बंगाल में शुरू हो गया, तेलंगाना में होने वाला है। और हम अरबा हैं यहां पर, तो अरबा भी कान खोल के सुन लो। SIR लागू जब होगा तो बारिश सबकी आएंगी। एक दूसरे के अंदर में अच्छे लीडरों को, जो कौम के लिए मर मिट जाने वालों को आगे बढ़ाओ। और मेरे जैसे आवाजों का छोड़ दो, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, खत्म कर दिए मेरे को। मैं साल के 12 महीने में 8 महीने मेरे हॉस्पिटलों में गुजर रहे भाई। गोली पे जिंदा हूं और एक गोली मेरा इंतजार कर रही मारने को। जिंदगी का ये तजुर्बा हो गया मेरे को कि एक गोली मेरी जान लेना चाह रही, एक गोली मेरे को बचा रही रोज। मैं किसके लिए? सबके लिए आवाज उठा उठा के दुश्मन बन गया। कभी मैं मेरे भाइयों के वास्ते, बच्चों के वास्ते बोलता हूं, मेरे वास्ते बोलता हूं, नहीं ना। नहीं। फिर परसों हाल ही में एक हाई प्रोफाइल केस का ड्रामा चल रहा था हैदराबाद में। खाली एक स्टेटमेंट दो, सालम आमदी 10 लाख रुपए देते बोले। मैं दिया क्या स्टेटमेंट? वो टॉपिक में नहीं गया मैं, अच्छे में बुरे में नहीं गया मैं। वो हाई प्रोफाइल मसला था, वो सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर साहब का, उनका आवाज उठाना जरूरी था। और उन तक ही मौजूद हमारे जैसे आम लोग हैं, वो जाना भी नहीं टॉपिक में, परेशान हो जाते। और नए नए लीडर, नए नए बच्चों को बोल रहा हूं मैं, देख समझ के बोला करो। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को बोल रहा हूं, देख समझ के इस्तेमाल करो। इमोशनली जो है ना, कोई भी वीडियो को शेयर मत करो, कोई भी चीजों में जाके कमेंट मत करो, फंस जाते। और आप फंस गए तो ये पूरे परेशानियां आपकी माँ पे, बहन, बेटियों पे, बच्चों पे आने वाली है। और ये जो लोकल के जो लीडर हैं, आप उम्मीद रखो अल्लाह से कि ये सब हट जाने वाले हैं और नए लीडर उभरेंगे इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी उम्मीद है मेरे को, और उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हाना ताला से सबसे पहले उम्मीद है कि यहाँ पर एक नया सूरज की किरण हमारे पास पड़ेंगी और खुशी का माहौल होगा। हम खाली ये देख रहे कि भाई जुल्म 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 जुल्म, बर्बाद करो फंसाओ, बर्बाद करो फंसाओ। साजिशों को लीडरशिप समझ रहे हैं, लीडरशिप नहीं है, ये जुल्म है, बस खत्म। आप बार बार रिश्तेदारों के बारे में बोलते रहते हैं, तो मसला क्या है आपको रिश्तेदारियों में? जो रिश्तेदारियों के खिलाफ या उनके अगेंस्ट कुछ आप देते रहते हैं स्टेटमेंट। इससे पहले भी मैं एक पॉडकास्ट में ये जवाब दिया था, फिर दूं। यही सवाल है पब्लिक का। रिश्तेदारों के खिलाफ बोलते बोलते, देखो भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या चीज से पनाह मांगे थे? हसद से। हसद। कौन करे हसद? किससे हुई? बीबी सारा ने बीबी हाजरा से हसद की। कौन थे वो? ये रिश्तेदार। जब रिश्तेदारी में हसद ना होता तो जमजम निकलता। इस्माइल के पैर नहीं घसे जाते तो जमजम निकलता। नहीं। जो बीबी हाजरा तवाफ में जो भागी, जो हज का महीना है, हज का चल रहा, जिलहज्जा का महीना है, तो बीबी हाजरा जो सफा मरवा में जो भागे, जो चक्कर मारे, जो तवाफ करते हम, ये सब किधर से निकला? हसद से, रिश्तेदारी में सुना। बीबी सारा अगर हसद ना करती तो बीबी हाजरा जो है ये हाल में ना पहुंचते। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब किससे छुपाने को बोले? अपने भाइयों से। तो ये क्या है? रिश्तेदारी। हाल ही में जो कत्ल हुआ रैन बाजार में, एक भाई और सगा भौनी मिलके बड़े भाई को कत्ल कर दिए। बड़ा भाई जो है माँ पे जुल्म कर रहा था बोल के, क्या है वो? रिश्तेदारी। फिर वही रैन बाजार में एक बड़ा भाई, उसकी बीवी बोली छोटे भाई का गर्दन लेके आओ, मुंडी लेके आओ बोल के बोली, तो बड़ा भाई बीवी की फरमाइश पूरी करने छोटे भाई का कत्ल कर दिया। क्या है वो? रिश्तेदारी। रिश्तेदारी है।
ایک حال ہی میں ایک بیوی اپنے بچے کو مرد شاپنگ نہیں کرایا بول کے اپنی بیٹی کو قتل کر دی, 2-3 مہینے کی بچی. کیا ہے وہ رشتہ داری ہے نا. رشتے داری تو میں کیا بول رہا ہوں, 99% رشتہ داریوں میں مرڈر کرائم جو ہو رہا تلنگانہ میں 99% صرف رشتہ داری میں حسد کینہ کپٹ کی وجہ سے ہو رہا. تو میں یہ بولنا غلط ہے بولے تو میرے کو سوچنے کی بات ہے بھائی. میں یہ نہیں بول رہا ہوں تم رشتہ دار کی عزت مت کرو, یہ نہیں بول رہا ہوں, میں کبھی بھی نہیں بولا. میں بول رہا ہوں ہو رہا یہ جو ہو رہا وہ غلط ہو رہا ہے, اس کو سدھارو اور رشتوں کو صحیح کرو. تمہارے جھکنے سے, معافیا مانگنے سے, مل جل کے رہنے سے بھائی گھر جنت بن جاتا. تمہارے غصہ, تمہاری جہالت کی وجہ سے ایک نسل تمہارے سے غصہ سیکھتی, ایک نسل پوری غصہ سیکھتی, اس کے نے ضد بن کے چلتی وہ قوم میں پوری. تو میں کیا بول رہا ہوں بس کہ اس کو روکنا چاہیے. اگر میں نے بولا, تم نے بولے, سب بولنا بند چھوڑ دیں گے اس پہ تو ظلم ہوں گا پھر, اور ہوتے رہتا. صحیح ہے نا. صحیح ہو گیا ابھی کچھ ہے نہیں ختم. ختم خلاص. ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.